صاحب ہمارے افتخار علی صاحب سجادہ نشین نے ایک تھوڑی سی فرمائش کی تھی کہ قاری صاحب یہ فصل چل رہی ہے محرم کی تازی داری کی، تھوڑا سا تازی داری پر روشنی ڈال دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تازی داری پر روشنی ڈال دوں۔ ایسے نہیں بھائی، جیسے میں سنا رہا ہوں ویسے سنو، علی والے ایسے نہیں ہوتے یار، علی والے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اچھا لگ رہا ہے تمہیں سنانے میں، ماشاءاللہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں رات بھر پڑھتا ہوں اور آپ سنتے رہیں انشاءاللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جب اس کا محرم کا مہینہ نظر آتا ہے، مولوی کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، ہائے تعزیہ بن رہا ہے، ہائے تعزیہ بن رہا ہے، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ شرک ہے، تعزیہ بدعت ہے، تعزیہ ناجائز ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی، ٹی وی چینل پہ بھی، اور یوٹیوب میں، گوگل میں، تعزیہ حرام، تعزیہ حرام، تعزیہ حرام۔ مگر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ قاری احمد حسن جو بھی بات کہتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہتا ہے، لوگ میری بات کو دلیل بناتے ہیں، مثال بناتے ہیں۔ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے، دوبارہ سنو بھائی صاحب، کیمرہ ادھر کرو ذرا، ادھر کیمرہ سامنے، یہ سامنے، ہاں فوٹو بھی ہوئے۔ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ خود حرامی ہے، حق ہے۔ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ حرامی ہے، حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، فعلی مولا، فعلی مولا، غدیر خم کا دولہا، غدیر خم کا دولہا، وقار کعبہ، وقار کعبہ، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، پیار سے بولو، پیار سے بولو، پیار سے بولو، للکار کے بولو، للکار کے بولو، نعرہ حسین، نعرہ حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس، دریا کے جو پاس ہے، دریا کے جو پاس ہے، زینب کا جو خاص ہے، ہم سب کا جن پہ آس ہے، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، محفل ذکر حسین، خانقاہ سلیمیہ پچمبا، غلامان سلیم شاہ چشتی، فیضان شلو شاہ بابا، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، آواز میں بہت دم ہے۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو مولا یوسف۔ آج کی مجلس امید قوی کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، مقبول ہو گئی۔ اب یہ میرا دعویٰ تھا کہ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ حرامی ہے۔ بے شک، دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیا دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دلیل، پہلے تو میں آپ کی عقل اور سمجھ، عام فہم زبان میں بات کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود نے جب آگ میں ڈلوایا تو ایک ہدہد سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لاتا تھا اور آگ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کے پرندوں نے، ساتھیوں نے کہا جو اس کے اسٹاف کے تھے، اس کی برادری کے، کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تیری ایک بوند پانی سے اتنی بڑی نار نمرود نہیں بجھ سکتی۔
تو اس نے معلوم ہے جواب کیا دیا کہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے پانی میں جو میرے چونچ میں جو پانی ہے ایک قطرہ اس سے آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے آگ میں پانی ڈالتا ہوں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا میرا تعلق جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں ہے، میں تو اپنی نسبت دکھا رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، اسی طرح سے جو تعزیہ بناتے ہیں وہ اپنا تعلق حسین سے دکھاتے ہیں، اور جو تعزیے کو روکتے ہیں وہ اپنا تعلق یزید سے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھ لو بنانے والا کون ہے، روکنے والا کون ہے؟ بنانے والا حسین ہی ہے۔ جن کا بنا حسین، حق لا الہ الا اللہ حسین۔ اب آپ سمجھ گئے نہیں؟ بڑی سلیس آسان زبان میں تقریر کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے تعزیے کی دلیل کیا بنانے کی؟ اسلام میں 4 چیزیں جائز ہیں۔ نمبر 1 نقل، یاد کر لینا۔ نمبر 1 نقل، بولو نقل، زور سے بولو نقل۔ نقل۔ نمبر 2 نسبت، نسبت، نقل، نسبت، ادب اور احترام۔ جی، کیا؟ ادب اور احترام، ادب اور احترام، نقل، نسبت، محبت، ادب اور احترام۔ دوبارہ یاد کریں، نقل، نسبت، ادب اور احترام۔ محبت، احترام۔ اب ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں یاد ہو، ساری ٹوٹل دلائل جتنے بھی ہوں گے ساری عمارت ان 4 چیزوں پہ کھڑی ہے، یہ پلر ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں۔ ان میں کوئی حاجی ہے؟ اگر کوئی حاجی حج کو گئے ہو تو ہاتھ اٹھا دے، اگر نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ ہیں بیٹھے سب کو حاجی بنا دے۔ جو حاجی گئے ہیں ان سے سنا ہوگا کہ شیطان کے کنکر مارتے ہیں، سنا ہے نا؟ شیطان کے کنکر مارتے ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یوٹیوب میں دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا۔ اچھا، اس کے کنکر کیوں مارتے ہیں؟ شیطان کے کنکر مارتے ہیں۔ شیطان تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ بتاؤ یار، شیطان کسی کو آج تک نظر آیا ہے کہ یہ کھڑا شیطان مارو کنکر؟ شیطان دکھائی نہیں دیتا، کنکر مار رہے، بے وقوف ہو گیا۔ نمبر 2، اچھا یہ جو ستون کھڑے ہیں کہ شیطان سیم ٹو سیم ایسا ہی تھا؟ بھئی جس دیوار کے تم کنکر مار رہے ہو بہو ہے نہیں، سیم ٹو سیم ایسا ہی تھا؟ نہیں، جب دیکھا ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا کہ کیسا تھا؟ دیوار پہ کنکر مار رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کے اثر کر رہی ہیں وہ، کہ دیوار پہ کنکر مار دی تو صاحب شیطان کی چوٹ لگے گی۔ بڑا بے وقوف ہے شیطانی ملا۔ اندھ وشواس۔ اب میں جملہ کہوں گا نا آپ تڑپ جائیں گے۔ شیطان کبھی دیکھا نہیں مگر نقل بنا دی۔ شیطان کبھی دیکھا نہیں، نقل بنا دی۔ تو بتاؤ نقل بنانا اسلام میں جائز ہوا کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو یار۔ ہاں، اور اس نقل پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ کیوں ماری تھی کنکرے؟ کیوں مار رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو روکا تھا، تمہیں کون روک رہا؟ میں انہیں تو شیطان نے روکا تھا، تمہیں تو نہیں روکا۔ تم کیوں مار رہے ہو؟ کہ ان کی محبت میں سنت ادا کر رہے ہیں۔ کہ تمہارے مارنے سے چوٹ لگے گی کہ نہیں؟ بولے چوٹ نہیں لگے گی، حج کا ارکان ادا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہر کا ارکان ادا ہو جائے گا۔ اب اس میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ شیطان کی نقل بنانا شریعت میں جائز، اصل کی نقل جائز ہو گئی کہ نہیں؟ جو ابراہیم نے کیا تھا وہی کر رہے ہیں، تو جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سیم ٹو سیم عزیزان گرامی ایک نقطہ ایسا دے کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا۔ اب تعزیے پہ آ جائیں گے۔ ہم تعزیہ بناتے ہیں، لکڑی ہماری، کاغذ ہمارا،
بنانے والے ہم، لیکن جب اس تعزیے کو نسبت حسین سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ معمولی نہیں رہتا، بنایا ہوا ہمارا ہے۔ جب نسبت حسین سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ تعزیہ حسین کا ہو جاتا ہے۔ کس کا ہو جاتا ہے؟ تعزیہ حسین کا ہو جاتا ہے۔ نقل تم بھی بنائیے، نقل ہم بھی بنا رہے ہیں۔ شیطان کی نقل تم نے بنائی، حسین کے روزے کی نقل ہم نے بنائی۔ کنکریاں تم مار رہے ہو، گھما ہم رہے ہیں۔ کنکریاں تم مار رہے ہو، تم بھی سنت ادا کر رہے ہو، ہم بھی رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا تعزیہ گھمانا تو سنت ہے ہی نہیں، کیونکہ رسول کے زمانے میں تعزیہ تھا ہی نہیں، تو رسول نے گھما کیسے لیا؟ تو سامعین محترم، اگر تعزیہ نہیں تھا تو تعزیے والے تو تھے، حسن حسین کو کاندھے پہ بٹھایا تھا اور مدینے کی گلیوں میں گھمایا تھا۔ ارے رسول نے حسین کو گھمایا تھا، ہم تعزیے کو گھما رہے ہیں۔ تم وہاں نقل کر رہے ہو، ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، سامعین میں تعزیے کو مت چومو۔ بھائی کیوں نہ چومو؟ کہ صاحب شرک ہے، بدعت ہے، پنی تمہاری ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ توجہ کے ساتھ، حضرت ایک منٹ نعرہ نہیں لگانا، یہ بات بڑی خاموشی سے سنیں۔ بھائی صاحب ایک منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، ویری امپورٹنٹ، ویری ایزی، ویری سمپل۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن، اس کو چومتے کہ نہیں چومتے؟ میں نے چوما، میں نے چوم لیا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر فرقے ہیں، میں کسی کا نام تو لیتا نہیں کیونکہ اتنے فرقے ہیں، میں کہاں تک نام لوں گا، ٹائم بہت ہو جائے گا۔ ہر آدمی چومتا کہ نہیں چومتا؟ ہر آدمی قرآن کو چومتا کہ نہیں؟ ادب کرتا ہے کہ نہیں؟ بولتے رہو ذرا، ادب کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر قسم کھانے کا نمبر آیا تو سر پہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ ادب بھی کرتا ہے، چومتا بھی ہے، سر پہ بھی رکھتا ہے، مسجد میں بھی رکھتا ہے، اور جب مردے کا دم نہیں نکلتا تو پڑھتا بھی ہے، تعویذ بھی بنا کے دیتا ہے، شفا بھی ہوتی ہے۔ مگر معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے؟ معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے؟ آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ سب کچھ ہے، تو اس میں سب کچھ ہے۔ تو سامعین محترم، اس میں شیطان بھی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ لفظ شیطان ہے کہ نہیں؟ بول کے بتاؤ یار۔ اچھا اس میں لفظ خنزیر، خنزیر سمجھتے ہیں ہے کہ نہیں؟ قرآن میں شیطان، لفظ شیطان بھی ہے، لفظ خنزیر بھی ہے، لفظ کافر بھی ہے، لفظ مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، لفظ نجس بھی ہے، فرعون کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے۔ اب جب قرآن کو چوما تو شیطان کو چوما کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ بھئی قرآن کو چوما تو بتاؤ شرک کو چوما کہ نہیں؟ لفظ شرک کو چوما کہ نہیں چوما؟ لفظ شیطان کو بھی چوما، لفظ خنزیر کو بھی چوما، سب کو چوم لیا۔ تو میں پوچھوں گا بھائی اس میں تو خنزیر کا لفظ بھی ہے، شیطان کا لفظ بھی ہے، نجس کا لفظ بھی ہے، اس میں فرعون کا ذکر بھی ہے، تم نے چوما کیوں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ارے بھائی کیوں؟ کہ بولے یہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہو گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ اگر لفظ شیطان فرما دے تو قابل احترام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ خنزیر فرما دے تو قابل احترام، تو اگر قرآن کی نسبت اللہ سے ہو جائے تو قابل احترام، اسی طرح سے اگر تعزیے کی نسبت حسین سے ہو جائے تو قابل احترام۔ مگر ملا تو ملا ہی ہوتا ہے۔ سامعین محترم دوسری بات یہ تو تھی مثالیں، ملا مثال سے نہیں مانتا، ملا مانتا ڈنڈے سے۔ ڈنڈا کون سا ہوتا؟ دلیل کا، اور وہ بھی قرآن کی دلیل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا مولانا ہو
یا حافظ قاری ہو تو آؤ کھول کے دیکھ لو، 17ویں پارے میں موجود ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ متقی ہے۔ کون ہے وہ؟ متقی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ سامعین محترم یہ پہاڑ ہے، مگر کیا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نشانیوں کی تعظیم کرو، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ متقی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ کتنی آیتیں پڑھ دی میں نے؟ 3۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرو۔ کیا؟ اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرو۔ اب میں نے یہ قرآن سے 4 آیتیں پڑھ دی، اب اس کی مختصر سی تشریح میں کرتا چلا جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قانون بنا دیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اللہ والوں کی یاد آ جائے، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ وقت ہو، یا چاہے کوئی شے ہو، جگہ ہو، وقت ہو، شے ہو۔ اگر جگہ کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے تو شاعر اللہ ہے، اللہ والوں کی یاد آتی ہے تو شاعر اللہ۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر کعبے کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے تو کعبے کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئی تو کعبہ کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ سامعین محترم، صفا مروہ کو دیکھ کے حضرت حاجرہ کی یاد آئی تو صفا مروہ کیا ہوئی؟ شاعر اللہ۔ آب زمزم کو دیکھ کے حضرت اسماعیل کی یاد آئی تو آب زمزم کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھ کے موسیٰ کی یاد آئی تو عصا کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ کے صالح علیہ السلام کی اونٹنی یاد آئی، صالح علیہ السلام کی یاد آئی تو یہ کیا ہو گئی؟ شاعر اللہ۔ اور اگر کربلا میں 10 محرم کو 10 محرم کی یاد تازہ ہو جائے تو 10 محرم شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ شاید 10 محرم سے حسین کی یاد آتی ہے۔ تو جس جگہ سے، جس وقت سے، جس شے سے اللہ کی اور اللہ والوں کی یاد آ جائے اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ۔ اس کا چومنا بھی جائز، اس کا دیکھنا بھی جائز، اس کا ادب کرنا بھی جائز۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تعزیے کو ہم 10 محرم کو اٹھاتے ہیں تو 10 محرم ہونے کی وجہ سے 10 تاریخ شاعر اللہ ہے، تعزیہ بنا کے حسین سے نسبت دیتے ہیں، حسین سے نسبت ہونے کی وجہ سے تعزیہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے۔ تو 10 محرم کو تعزیہ بھی شاعر اللہ اور عاشورہ بھی شاعر اللہ، 2 نشانیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ متقی ہوتا ہے۔ ہم تو شاعر اللہ کی تعظیم کر کے متقی بن رہے ہیں، اب تم اس کی مخالفت کر کے مخالف بن جاؤ اور منافق بن جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ سامعین محترم، تو قرآن کی روح سے تعزیہ جائز ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھے قرآن۔ ایک حدیث سن لیجئے گا، سوا 2 گھنٹے ہونے والے اور پتہ نہیں چل رہا، بولو سبحان اللہ۔ ایسا مجمع بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا، دلی، بامبے، حیدرآباد، بہت بہت دور تک گیا، لیکن جب میں بیٹھتا ہوں تو پبلک اٹھنے نہیں کرتی، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے تو جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حوالے نہیں دے رہا، اگر کسی کو حوالے لینے ہو تو میرا نمبر ہے، اور میرا نمبر یوٹیوب پہ بٹا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے۔ مولوی پریشان ہے کہ نمبر بانٹ دیا، ہم فون کرے تب بھی اٹھتا ہے، پبلک فون کرے تب بھی اٹھتا ہے۔ سامعین محترم، کوئی مولوی مولائی کو پریشان کرتا ہے فوراً فون کرتا ہے، اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں نا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی رسول کی بارگاہ میں عرض گیا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسا دوں گا۔ میرا کام پورا ہو گیا، اب میں جنت کے دروازے کو بوسا کیسے دوں؟ یہ میرے بس کی نہیں ہے، یہ میری حیثیت سے اوپر، طاقت سے باہر ہے، میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا جا اپنے قبرستان میں چلا جا، اپنے گھر چلا جا، اپنے ماں باپ کے قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا قبرستان میں چلا جا، ماں باپ
کے پاؤں چوم لے، قبر کے ماں باپ کے پاؤں چوم لے، پائتی کی طرف سے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کی قبر کس قبرستان میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر چلا جا، ایک لائن کھینچ لے، ایک ماں کی قبر کو تصور کر، ایک باپ کی قبر کو تصور کر، پائتی کی طرف سے دونوں کے پائتی کی طرف سے قدموں کو بوسہ دے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، بہت مولویوں سے بہت بار آپ نے سنی ہوگی، لیکن یہاں سے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ سنیے گا۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا گھر چلا جا، لائن کھینچ لے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ لائن قبریں تھی؟ قبریں نہیں تھیں، لیکن نقل تھی، قبروں کا تصور کیا گیا تھا۔ کیا رسول حکم دے رہے ہیں کہ اگر اصل نہ ملے تو زور سے بولو یار، رسول نے حکم دیا اصل نہ ملے تو نقل کرو، نقل کر لو، اور صحابی نے نقل کی تو حکم رسول سے نقل بنانا سنت ہوا کہ نہیں؟ اور کہا کہ بوسہ دے دے، کیا کہا؟ بوسہ دے دے، نقل کو بوسہ دے دے۔ صحابی نے بوسہ دے دیا، کیا ہوا؟ منت پوری ہو گئی۔ سامعین محترم، اب پتہ چلا کہ حضور کے حکم سے صحابی نے نقل بنائی تو ہم کربلا نہیں جا سکتے، وہ جنت تک نہیں جا سکتا تھا صحابی، ہم کربلا نہیں جا سکتے، وہ جنت تک نہیں گیا، رسول نے نقل بنانے کی اجازت دے دی، ہم کربلا نہیں جا سکتے تو کربلا کی نقل یہاں بنا لیتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ اس نقل کو حسین کے روزہ تصور کرتے ہیں، تصور کرنے کے بعد اس کو بوسہ بھی لیتے ہیں۔ ارے جب صحابی یہ کام کر سکتا ہے رسول کی زندگی میں، اس کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ اس کے لیے جائز تو ہمارے لیے بھی جائز۔ دلائل تو اتنے ہیں کہ اگر مناظرہ کر لینا صرف تعزیے پہ مناظرہ کر لیں تو انشاءاللہ اتنے چھکے چھڑا دوں گا کہ کبھی تعزیے پہ کوئی مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب الزامی جواب سنیے گا، یہ ساری باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی۔ اب تقریر کا بالکل آخری حصہ چل رہا ہے، اس کو ذہن کھول لیجیے گا، مجھے دیکھتے رہیے گا اور کانوں سے میری آواز کو سنتے رہیے گا۔ 4 سوال بتاؤں گا، تم سے کوئی مناظرہ نہیں کرے گا۔ تعزیے پر اگر کوئی یہ کہے کہ تعزیہ تو صاحب ناجائز ہے، آپ کہو جائز ہے، جھگڑا پڑے گا نا، وہ کہے گا ناجائز ہے، آپ کہو گے کہ جائز ہے، اب وہ تم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ جی ثابت کرو کہ کیسے جائز ہے، تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہو جیسے تراویح جائز ہے ویسے ہی تعزیہ جائز ہے۔ کیا؟ جیسے جس دلیل سے تراویح جائز ہے ویسے ہی تعزیہ جائز ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ثابت کر تراویح کیسے جائز ہے۔ حضرت عمر نے تراویح رائج کی ہے لیکن انہوں نے بھی بدعت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بدعت۔ اگر تو بدعت کہتا ہے تو فاروق اعظم کے زمانے میں رائج تھی بدعت، تو بدعت بھی جائز ہو جائے گی۔ تو جس دلیل سے تراویح جائز ہے اسی دلیل سے زور سے بولے یار، اب تمہیں قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے جائز ہیں، رسول کے زمانے میں یہ پارے نہیں تھے، قرآن پاروں کی شکل میں نازل نہیں ہوا، آیتوں کی اور سورتوں کی شکل میں نازل ہوا ہے، پارے تو یہ اب 200-300 سال سے بنے ہیں۔ تو جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے جائز ہیں اسی دلیل سے تعزیہ جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس دلیل سے تراویح جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز، جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے ہونا جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز۔ نمبر 3، جس دلیل سے 8 کلمے جائز۔ کتنے؟ 8 کلمے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ایک کلمہ پورا ایک جگہ نہیں ملتا، انہوں نے 8 بنا لیے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، دونوں میں نہیں ہے۔ تو جس دلیل سے 8 کلمے بنانا جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز، جس دلیل سے جلسہ دستار بندی کرنا جائز، رسیدیں چھپوا کے لوگوں کو لوٹنا جائز،
اسی دلیل سے تازیہ داری چاہیے. جواب مت دو، سوال کرو. جب تک سوال نہیں کرو گے تو یہ پھنسیں گے نہیں. ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم جواب دیتے اس کا، اتنے ہم جواب دیتے اتنا وہ دوسرا سوال تیار کر لیتا، وہ سوال کرتا رہتا اور ہم ہارتے رہتے ہیں. ہم نے اس کا الٹا کر دیا. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو سوال مت دو، الٹا سوال کر دو. تو میرے سوال کا جواب دے دے، میں تیرے سوال کا جواب دے دوں گا. تو میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. بات ختم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.